بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید ستی اور بات کریں گے جناب اس وقت سب سے اہم پوری دنیا میں، بلکہ اس پورے خطے میں تو ہے یہ، لیکن پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ۔ اکیسویں دن میں یہ جو ہے وہ جاری یعنی جو وہ ہو چکی ہے، داخل ہو چکی ہے۔ 20 دنوں میں جتنا نقصان ہوا ہے وہ کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ گزشتہ 2 دنوں میں بڑی ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں، 20 دن تو ہو گئے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، لیکن ایک یہ ہوا کہ جو اسرائیل نے جو حملہ کیا، اور ابھی تک یہ تیسرا بڑا حملہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس میں ایران کی سپریم جو لیڈرشپ ہے نا وہ ٹارگٹ ہے اور وہ کامیابی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی جو سیکٹری ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کے، وہ علی رجانی سمیت جو باقی جو ہے شہداء کی، اب تو آپ کو پتا نماز جنازہ بھی ہو گئی ہے، اور اب عید کے معاملات پہ بھی جو ہے وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہے۔ 21 دن ہو گئے ہیں اس معاملے کو، تو اب ظاہر ہے اس میں مزید جو ہے وہ نقصان ایران کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کا پھر ایران پر جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی ذخیرے پہ حملہ ہوا۔ یہ 2 حملے کے بعد ایران کا جو ہے وہ قطر کے، یعنی ایران کا جو حملہ ہے وہ قطر کا سب سے بڑا گیس کا جو پلانٹ ہے اس پر اس کو حملہ ہوا اور تباہ ہوا۔ اس کے ساتھ دبئی، کویت، قطر کے یعنی مزید ایران کی طرف سے میزائل اور جو ہے وہ ڈرون جو ہے وہ وہاں پر داغے گئے۔ یہ رد عمل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران کے اسرائیل ایئرپورٹ پر میزائل داغے ہیں، اور 3 طیارے جو ہے وہ ابھی تک تباہ ہوئے ہیں، اور وہ آگ بھی بڑھتی ہوئی دیکھیے، ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کیونکہ اب 21ویں دن کی بعد کی میں صورتحال بتا رہا ہوں کہ اب کیا صورتحال ہے عید کا۔ اب ظاہر ہے سعودی عرب میں بھی عید، پاکستان میں بھی عید، تو پورے مشرق وسطیٰ میں ظاہر ہے جب عید کا معاملہ ہے تو وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہوگی، کیا کوئی معاملہ رکے گا یا مزید جو ہے وہ، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ مطلب اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سازش کے تحت ایک تو امریکہ کو اس جنگ میں لے آیا، ٹرمپ کو بری طرح سے پھنسا دیا، اور ابھی بھی جو ہے وہ جو ٹرمپ کی گفتگو سے آپ اندازہ کریں یا اس میں لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران میں ابھی بھی خفیہ جو حملے یا باقی جو معاملات کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے، اس کے بعد امریکہ یا ٹرمپ کو جو ہے وہ اس پہ بات کرنی پڑتی ہے۔ تو ابھی جو ریسنٹلی حملہ ہوا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا کہ اب مزید جو ہے نا اس طرح کی، اور اسپیشلی توانائی کے جو بڑے منصوبے ہیں اس پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہو رہے اور چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کتنے ممالک اس میں متاثر ہوئے ہیں۔ دیکھیں 8 سے 10 ممالک جو ہے براہ راست یا بالواسطہ طور پر جو ہے وہ اس میں متاثر ہے۔ اب پوری دنیا ویسے تو لپیٹ میں ہے کہ ظاہر ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے، وہاں سے جو آئل جاتا ہے تو بہت سے ممالک جیسے پاکستان ہے، تو پاکستان کا جو بجلی بنتی ہے وہ بھی آئل پہ بنتی ہے، پیٹرول آپ کو پتا ہے پیٹرولیم کی تمام مصنوعات جو ہے وہاں سے آتی ہیں، تو ابھی سے پر لیٹر 55 روپے پاکستانی عوام کو پڑ رہا ہے۔ پھر ابھی کہا جا رہا ہے کہ جناب بجلی بھی اس پہ بنتی ہے، تو آگے اپریل کے بعد آپ کے LNG بھی نہیں ہے، وہ ابھی سے گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھے گا تو آپ کی ڈیٹ یعنی کہ بہت بڑھ جاتے ہیں، تو جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے بڑی آسانی سے کہ ہر پاکستانی 3 لاکھ کا جو ہے نا وہ مقروض ہے، تو وہ معاملہ 5 لاکھ میں بھی جا سکتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ معاملات تو یہ ہیں کہ اس پورے خطے میں جب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کچھ ممالک تو ڈائریکٹلی، یعنی پاکستان ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے آئل کی وجہ سے، ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑھ رہی ہیں۔ اور ابھی بھی پاکستان نے جس طریقے سے شادیاں بجائے جا رہے ہیں کہ جہاز پہنچ گیا ہے، کراچی پہنچ گیا ہے، لیکن اس کا عوام کو کیا ہوگا؟ بلکہ غریب عوام کا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیکس کی بات کی گئی ہے کہ غریب عوام جو ہے وہ جو سرکاری ملازمین چھوٹے ہیں ان سے جو ٹیکس لے کے پیسہ گٹھا گیا، وہی سب سے بڑی مار کا دکھایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ باقی پھر کیا چیز بات کریں، لیکن فی الحال ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ممالک ہیں اس میں ایران، اسرائیل، امریکہ تو ہیں ہی ہیں، لبنان، عراق، شام، سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، بحرین، عمان، یہ تمام جو ہیں ملک ہیں وہ آپ کو پتا ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہٹ ہو رہے ہیں اس وقت۔ کل میں نے بتایا کہ جب اسرائیل کا ایران پر ہوا، ان کی اگین ایک لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کے بعد پھر ایران کی طرف سے جو ہے وہ دبئی، کویت، قطر کے دھماکے ہوئے، اور جو سب سے بات ہے کہ قطر کا جو بڑا گیس اور پلانٹ ہے وہ تباہ ہوا۔ اس کے بعد اب جو ہے ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے، بڑی خطرناک دھمکی دی ہے کہ اب اگر ایسا ہوا تو ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے وہ کتنی قابل عمل ہے، اور ٹرمپ کو آگے سے پھر یورپی ممالک اور باقی ممالک کیا جواب دیتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ صرف امریکہ کا بتایا جا رہا تھا کہ جناب $30 ارب سے امریکہ کا نقصان ہوا ہے، باقی جو اسرائیل، کینیڈا، اسرائیل اور جو ایران کے معاملات ہیں وہ تو ڈائریکٹلی ڈیفینیٹلی جو ہے نا سب سے زیادہ نقصان تو ایران کا ہی ہو رہا ہے، کہ ابھی تک جو وہ ہوئی ہے اس میں جو جانی نقصان ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پھر
اس پہ جو ہے پاکستان کے اثرات کیا ہیں، پاکستان کے اثرات کیا ہیں، اصل میں ہم نے تو بات دیکھنی ہے کہ پاکستان کے کیا اثرات ہیں اور ہو رہے ہیں پاکستان پہ ڈائریکٹلی۔ ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے مجموعی ہلاکتیں جو ہوئی ہیں وہ تقریباً 3,000 سے زائد ہیں، اس میں مختلف ممالک میں ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں ایران میں جو بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً 1500 سے 2500 کے ہلاکتیں جو ہے وہ، لیکن اس سے زیادہ ہوں گی۔ پھر زخمی بہت ہوتے ہیں، ہزاروں میں زخمی ہیں۔ پھر بڑے سیاسی اور فوجی رہنما، آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک تین ٹارگٹ بڑے ہوئے ہیں اسرائیل نے کیے ہیں، اور تینوں میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں جو ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پھر اسرائیل میں جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً 25 سے 30 افراد کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے جو ہے وہ 15 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، پھر 200 سے زیادہ امریکہ کے زخمی ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے امریکہ کا، یہ بات نہیں ہے۔ جب امریکہ کا ایک بھی جس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ جب امریکہ میں جاتا ہے تو امریکن اور طرح کے لوگ ہیں۔ ٹرمپ کی اندازہ اسی سے پاور کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو نیو یارک کا میئر ہے وہ بھی ٹرمپ کے خلاف ہے اور ٹرمپ ان کے خلاف تھا، تو وہاں پر تو عوام کی جو ووٹ کی رائے ہے یا عوام کی پاور ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن ابھی کیونکہ ظاہر ہے کب تک استعمال ہونا ہے ٹرمپ نے یا امریکہ نے، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا، لیکن معاملات اس طرف چل پڑے ہیں۔ پھر دیگر ممالک میں لبنان سب سے ٹاپ پہ ہے، تقریباً 1000 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں، عراق میں 15 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور پھر اسی طرح UAE، جو کویت، بحرین، عمان میں درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ یعنی جانی نقصان جو میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر مالی نقصان میں ظاہر ہے سب سے ٹاپ پہ تو ایران ہے، اور وہ معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، اس وقت جو اگر میں دیکھوں تو صورتحال یہ ہے کہ جناب UAE نے، یہ لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، UAE نے اور سعودی عرب نے کچھ ایریاز میں کہا ہے کہ کھلے میدانوں میں عید کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی، یعنی اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ جناب کوئی بھی اٹیک ہو سکتا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک میں آلموسٹ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے دھمکی دی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اب رشیا یا چائنا یا باقی ممالک اس پہ کیا رد عمل دے رہے ہیں اس پہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ بیروت سمیت جو ہے لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیل جو ہے وہ اس کی بمباری جاری ہے، اور ابھی تک 25 افراد کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کس حد تک معاملات جاتے ہیں۔ لیکن آئل اور گیس تنصیبات پر حملہ جو ہے اب دنیا بھر میں توانائی کا بحران جو ہے وہ سب سے زیادہ، اب دیکھیں میں صرف آپ کو پاکستان کے بتاتا ہوں کہ پاکستان پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ معاملہ ہے آئل کا، اور جب وہاں پہ یہ معاملہ ہوگا تو آئل کی قیمتیں بڑھیں گی اور پوری دنیا میں اس کے سے متاثر ہوتی ہے، لیکن ہر ملک نے اپنے اپنے معاملات اور تحفظات دیکھنے ہیں، اور اس نے اپنے تحفظات کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے چیزیں کرنی ہیں۔ تو پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا تیل برآمد کرنے والا، آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ تیل برآمد کرنا ہے، اسی پہ بجلی بنانی ہے، اسی پہ سارا کچھ چلتا ہے۔ تو پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، ٹرانسپورٹ اور اشیاء خود و نوش مہنگی ہو گئی۔ آپ صرف دیکھ لیں کہ میٹرو سمیت تمام کرائے بڑھ گئے ہیں۔ آپ کا جو اس وقت جو ہے نا ایئر لائنز ہیں وہ مکمل جو ہے نا نقصان میں ہے۔ پاکستان میں عام غریب بندے سے بھی اب اس کی جو پے ہے اس پہ بھی کٹ لگ چکا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس پہ طیارے نئے خریدے جا رہے، لگژری یا گاڑیاں لی جا رہی ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس میں تو ظاہر ہے ہمارے جو غریب جو حکومت ہے اس نے تو یہ کرنا ہی ہے۔ اچھا، معیشت پہ دباؤ آپ دیکھیں کہ ڈالر جب مہنگا ہوتا ہے تو پھر درآمدی، یعنی سارا کچھ مہنگا ہو گیا، آپ کا ہر چیز تو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، آئل بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو حکومت کو سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے، اور بجٹ کا خسارہ آپ نے دیکھا ہوگا عوام پر مزید مہنگا ٹیکس لگتا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بجٹ آتا ہے، پھر منی بجٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اب کوئی پتہ نہیں ہے عید کے بعد ایک بجٹ اور بھی تیاری ہو رہی ہے۔ پھر تجارت کے راستے کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا اس وقت اسٹیٹ آف ہارمس میں سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں جو 60 سے 70% آئل کی سپلائی جو ہے اس وقت متاثر ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہے نا ڈیلی آ کے صبح، آپ تو وہ بھی مذہبی کارڈ بھی کھیلنا شروع ہو گئے اور دعائیں بھی منگوا رہے ہیں، اور پھر باقی بھی چیزیں کر رہے ہیں، اور پھر ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ملکوں کی، اگلے دن ان کو دھمکی دے دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جناب مہربانی کریں یہ اسٹیٹ آف ہارمس کا کچھ کریں اور سارے مل کے جو ہے وہ حملہ کریں وہاں۔ تو ذرا ہر ملک نے اپنے اپنے معاملات میں، چین ہے، رشیا ہے، ایون بھارت نے بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے بھی اپنا ایران کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے کر لیے ہیں۔ دوسری طرف وہ ایران پر حملے سے 2 دن پہلے اسرائیل میں وہ مودی صاحب کھڑے تھے۔ پھر سیکیورٹی خدشات، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایران اور آپ کو پتا ہے بارڈر جو ہے وہ موجود ہے بلوچستان کا اور ایران، وہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں ایک جو ہے نا وہ بارڈر پر بھی، اور بلوچستان میں آلریڈی کچھ معاملات جو ہے وہ سینسٹیوٹی ہے، تو اس میں پھر سرحدی جو کشیدگی ہے وہ معاملات ہیں، دہشت گردی ہے، پراکسیز ہیں، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر بلوچستان میں پہلے ہی احساس ہے، KPK کے کچھ ایریاز ہیں، اور اب پھر اس میں فرقہ وارانہ معاملات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے
ایران جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی ہے اور عرب ممالک سارے سنی بلاک ہے. تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان نے اپنا بڑا اہم رول پلے کرنا ہوگا. پاکستان نے دیکھنا ہوگا کہ سفارتی دباؤ میں امریکہ کا کتنا دباؤ رکھنا ہے. چین کے ساتھ معاملات بھی دیکھنے ہیں, ایران کے ساتھ بھی دیکھنے ہیں, مشرق وسطیٰ کے ممالک جو اسپیشلی سعودی عرب کے ساتھ ہے, ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. تو پاکستان کے لیے بہت ہی اہم یہ فیصلہ ہوگا. کوئی بھی فیصلہ لینا پاکستان کے لیے بڑا اہم ہوگا کہ امریکہ کا اگر کچھ کہتا ہے تو کیا جواب دینا ہوگا, کیونکہ ادھر ہم نے چین اور ایران کو بھی دیکھنا ہے, پھر سعودی عرب کے معاملات بھی دیکھنے ہیں اور باقی ممالک بھی دیکھنے ہیں. تو یوں جو ہے یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اس وقت آپ سمجھیں کہ ایک طرف ملک میں 25 کروڑ عوام سراپا احتجاج ہے کہ مہنگائی عروج پہ ہے, پیٹرول بڑھ چکا ہے, سیکیورٹی خدشات بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے آئے روز دھماکے بھی ہو رہے ہیں, سفارتی دباؤ بھی ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اس سینیریو میں اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جنگ میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے پاکستان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ جنگ میں کسی طرح بھی شامل نہ ہوا جائے, بلکہ جو ہے وہ میڈیاکر کا رول پلے کیا جائے. کہیں نہ کہیں یعنی اگر کہیں پاکستان کو موقع ملتا ہے تو وہ نیوٹرل رہ کے جو ہے وہ غیر جانبداری طریقے سے جو ہے نا وہ کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کچھ معاملات میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کتنے برداشت کرے گا, کیونکہ ایران کے ساتھ سرحدی کشیدگی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اگر ایران پر کوئی اس طرح کی معاملات ہوتے تو یہ بہت سی چیزیں دیکھیں. پاکستان کے پھر سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہیں, وہاں پر مدد کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں. پھر پاکستانیوں کی بڑی تعداد تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 9 ملین سے زائد پاکستانی مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں. تو ان کی بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح حفاظت کی جائے, جنگ کی صورتحال میں کیسے نکالنا ہوگا. تو یہ جو ہے وہ ثالثی پاکستان بہتر کر سکتا ہے, کیسے جو ہے ان تمام ممالک امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ نیوٹرل رہ کے جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے. اپنے پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کا بھی کیسے خیال رکھے گا. ملک میں معاملات, یہ تو پاکستان کے معاملات بڑے سینسیٹیو اس وقت چل رہے ہیں, تو اس میں بڑے ان کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ کو جو ہے اس وقت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ قدم اٹھانا ہوگا. یہ بہت بڑا جو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کا فیصلہ ہوگا پاکستان کا, اور کیونکہ اس میں بہت آپ سمجھتے ہیں کہ سینسیٹیوٹی انوالو ہے کہ اگر کسی ایک ملک کی طرف اگر پاکستان کا زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے تو اس کا نقصان کس لیول پہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن اب کیونکہ ذرا عید کا معاملہ ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اب مشرق وسطیٰ میں, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کھلے میدانوں میں عید پڑھنے سے روک دیا گیا ہے, اور دوسری طرف سے امریکہ ٹرمپ کی طرف سے ایک خطرناک دھمکی دی گئی ہے کہ اب اگر قطر پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا کسی کے توانائی کے اسپیشلی معاملے پہ, لیکن دوسری طرف سے ایران پر جو ہے وہ اسرائیل حملے کر رہا ہے, تو یوں جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا. اسرائیل شرارت کرتا ہے اور اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ دنیا سے مدد مانگنا شروع ہو گیا, اور دنیا بھی اب سمجھ گئی ہے. اور میرے خیال سے ٹرمپ کا ابھی جو گزشتہ 10 دنوں میں آپ بیانات دیکھیں, ڈیلی بیسس پہ جو بیانات دیکھیں, تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک جو یونین کونسل کا چیئرمین بھی ہوتا ہے تو شاید اس کے لیے بھی یہ اس طرح کے بیانات دینا, کبھی کسی کو دھمکی دینا, اگلے دن معذرت کرنا, پھر کرنا, مطلب عجیب طرح کی ایک سلسلہ اس کا ٹرمپ کا ہے, اور ایک ابرپٹ اس کی جو ہے نا. لیکن ظاہر پوری دنیا اس وقت خاموش دیکھ رہی ہے اور ٹرمپ کو جواب بھی دے رہی ہے, کچھ خاموش رہ کے بھی جواب دے رہے ہیں, اور اگلے دن ٹرمپ جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں. تو یہ معاملہ کب تک چلے گا, یہ بہت ہی سنگین نوعیت کا ہے. اس میں جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ رکھیں گے. 21 دن ہو گئے ہیں, اب آگے کتنے دن, جتنے دن مزید جنگ چلے گی, آپ کو پتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ نقصان بہت حد تک بڑھے گا. یو اے ای بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے ابھی تک. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کے جو بزنس ہے, سب سے زیادہ گولڈ کا معاملہ ہے, معاملہ وہاں پہ ظاہر ہے سب سے زیادہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب منی لانڈرنگ وہاں پہ بہت زیادہ جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے جب بزنس کمیونٹی وہاں سے نکلتی ہے, بھاگ جاتی ہے, تو پھر معاملہ کیا ہوگا. اس پر مزید جو ہے وہ اپڈیٹ رکھیں گے کہ عید کے اوپر کیا صورتحال ہوتی ہے. مزید چیزیں آئیں گی تو آپ تک رکھیں گے. اللہ